بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ فتاوی رضویہ کا جو خطبہ ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، تو میں اپنی تقریر کے خطبے کے طور پر وہ پڑھنے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس خطبے کے اندر بطور برات استحلال 90 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور 1400 سال میں اتنا بڑا برات استحلال کسی نے بھی نہیں کیا۔ میں بزرگوں کی کشتیاں کرانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ کہتی ہے بلبل باغ جہاں کہ رضا کی طرح کے سحر بیاں میں ہند میں واصف شائع ادا مجھے شوقی تمہیں رضا۔ 80 کتابیں فقہ کی بطور برات استحلال لائے، اور کچھ کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی، اور بعض کتابوں کے ذریعے رسول اللہ کی شان بیان کی، بعض کتابوں کے ذریعے ائمہ اور بالخصوص حضور محبوب سبحانی کی شان بیان کی۔ 80 کتابیں تو وہ ہوئیں، اور 7 نام ذکر کیے بطور برات استحلال، اور 3 اصطلاحات ذکر کی، تو یہ پوری کی پوری 90 بن گئی۔ اب بطور برات استحلال اس کو سمجھنے کے لیے بھی کم از کم بندہ 10-12 سال درس نظامی پڑھا ہو تو ان 2 لفظوں کی سمجھ آتی ہے بڑے برات استحلال۔ لیکن کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔
اور ادعا ہونا کہ راہ پر ہے چراغ مصطفی، اور منزل کا پتہ ہر گلاب سے پوچھنا۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد پھر مدارس پر بھی ایسا وقت آ جائے گا، مسجدوں پر بھی ایسا آ جائے گا۔ وزیر خان مسجد کے محراب میں کڑیاں ناچ پڑیں گی۔ بہرحال پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ تا صبح قیامت اس نے قائم رہنا ہے۔ کسی طرح بھی اسے جو غداری کرے گا وہ بچ نہیں سکتا، آج یا کل اس پر اللہ کا غضب ضرور نازل ہوگا۔ اب آپ ذرا توجہ سے سنیں۔ الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بہ الہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الدرایہ والعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام العظم لرسل الکرام مالکی وشافی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فيها وفيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البضائع النوادر المنزه وجوبا عن الاشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وانسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى الصافي عدة النوازل وعنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين شیرو زور لا رسول اللہ
جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، یہ میری ٹیپ ضرور سنانی ہے اوپر. یہ ہم جرم کرتے ہیں جیل میں جانے کے لیے، یہ میرا جرم ہے اور میں کوئی جرم خونے نہ کرتا ہے وہ کسرا نہ گشتا ہے جرمم ہمیں کی عاشق روئے تو گشتا ہے. نہ ہم نے کسی کو زخمی کیا نہ قتل کیا. جرم صحیح صرف یہ ہے کہ ہم حضور کی عشق و محبت کی بات کریں. اور یہ میری ٹیپ اگر ٹرمپ بھی سن لے تو ممکن ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لے. غلاموں کا یہ حال ہے، ان کے آقا کی شان و اقدس کا کون اندازہ ہے. لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. بہتر ہے اقبال ان شعروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ. تو بہرحال تاکہ جن کو کولو نہیں پڑھنی آتی وہ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تا صبح قیامت وہ حضور کا دین ایسے ہی چمک کر رہے ہیں. سمجھو امام احمد بن حنبل کو جب بہت زیادہ کوڑے مارے نا بادشاہ نے، فرماتے 80 کوڑے مجھے بادشاہ نے ایسے مارے کہ ہاتھی کو بھی لگتے تو وہ چیخ اٹھتا. جو میں بات کرنے لگا وہ اور ہے. امام صاحب جب بھی دعا کرتے تو کہتے رحم اللہ ابو الحسن اور غفر اللہ علی ابو الحسن. یا اللہ ابو الحسن کو رحم کر دے، یا اللہ ابو الحسن کو بخش دے دے. آپ کے پتر عبداللہ کہنے لگے حضور تو میرے واسطے تو کتنی دعا منگیاں کہ ابو الحسن کیڑا ہے جنہیں اتنا احسان کر دیتا. آپ نے فرمایا یارا جدو میں نے بہو مارے نا بادشاہ نے کوڑے، کہ ایک بڑا ڈاکو ہے اس زمانے دا، یہ میں نے کہنے لگا حضور حق تے آؤ کہ نہیں. ظاہر بندہ ہی ہوگا نا کہ آخر حد ظلم دی. انہوں نے کیا حق تے ہاں، انہوں نے کیا حضور میں چوری کر کے 18,000 کوڑے کھا چکے ہوں، حق دی خاطر کم از کم اتنے ضرور کھڑے ہو. اور میں اس کی گل میں دلیر کر گئی، گل میں دلیر کر گئی کہ انہیں کوئی ایک اور جیڑی گل کی تھی نا جو کمال کی تھی. انہیں کیا حضور کہ تسی کوڑے کھا کے چپ ہو گئے نا پھر بولے گا کون؟ میں تسی چپ ہو گئے پھر بولے گا کہ ساری زندگی بڑا ڈاکو سی اپنے زمانے کا. لیکن امام صاحب آج بھی صدیوں بعد ذکر ہویا کہ نہ ہویا. بے شک اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. بس اتنی بات ہے، آپ سے اتنی بات کرنی ہے. صدیوں بعد اتنی امام احمد رضا کا عشق و محبت، اعلیٰ حضرت عشق و محبت، علم و حکمت فلاں، یہ ساری باتیں ہیج ہیں. وہاں جو امام احمد رضا کو مقام ملا نا، اور وہ مقام بھی قیامت والے دن کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت. اول و آخر سارے انبیاء و رسول امت ساری جمع، حضور کی امت بھی، حضور کی امت کے رجال بھی، صحابہ والے بیت بھی، سب جمع. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس دن پھر میرا کیا حال ہوگا جب رسول اللہ تشریف لا رہے ہوں گے نا. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. سبحان اللہ. یہ بس اس کا ترجمے کا ٹائم نہیں ہے، میں بات آگے کرنے، بس میں اتنی لمبی بھی گل نہیں کرنی. عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات تقریر کرتے سن، تو آپ کے غلاموں نے کیا حضور روز تقریر کرتے تھے. فرمایا نہیں، رسول اللہ ساڑی جڑا نا خیال رکھتے سن ساڑا یہ نہ ہوگا اسی تقریر کے دوران نقطہ آ جائیے. میں علماء واسطے گل کرنا، اتنی گفتگو کرو قوم کا جتنی قوم سننا چاہتی. ہاں جس بندے کے دل سے بات آ گئی ہے مولوی کی لگیا دسو وہ بیڑا غلط ہویا کہ نہ سبب کا کون بنے مولوی. اتنی گفتگو کرو جتنی قوم متحمل ہے. قوم 10 منٹ سننا چاہتی، تھی 5 منٹ کے بعد نماز پڑھا کے انہوں فارغ کر دو. وہاں ایڈی کیڑی وقت پہ ہویا تھی لمیاں لمیاں تقریراں تے جناب
اے جناب زور ویلے اے تے اثر ویلے اے بے قدری قوم ہے تانوں نہیں پتہ تے پاکستان وچ کی ہوندا ایتھے ہیرے دا مل کوڑی پاوندا تے کوڑی دا مل ہیرا یار جے ختم نبوت دے ڈاکو جدوں ہے سن ممتاز نو پھٹن والے لوگ ہے سن ممتاز نو قاتل کرنے والے لوگ آئے تے اسی انہاں دے مقابلے کھڑے گئے ہوئے ختم نبوت دے محافظ دے ناموس رسالت دے پہرے دار اسی جدوں کھڑے ہو گئے تے پھر امت نو تے نہیں سی نہ چاہیے ختم نبوت دے ڈاکو نو لوٹ دیں بے شک گل تے مک گئی سی ہر باری جے کہندے سن یار جڑا کوئی نہیں آیا میدان وچ تے جڑے تے آ گئے جڑے 8 لاشاں فیض آباد چک کے آئے جی 12,000 شہد کھا کے اسی چوں نہیں کیتی سی اور تسی پھر کیڑے جے جنے چاہندے سی اسی دا میدان لا دیتا سی ایک طرف ختم نبوت دے ڈاکو ممتاز نو تختہ دار تک لے جان والے قاتل کرنے والے لوگ سن ایک طرف ممتاز دا پہرا دے کے وہ جناب عمل دا پہرا دے کے 60 لاکھ جنازے بندہ آ گیا ایسا سی ایمیں آ گیا ایمیں آ گیا سی بے قدری پاکستان ہے نہیں جناب ڈاکٹر عبدالقدیر بم ایٹم بم بڑھا کے انہیں واسطے ایک دن انہیں ہڑتال نہیں کی تھی آج بھی وہ نظر بندی دی زندگی بسر کر رہا انہیں میں نے فون کیتا مولانا صاحب میری مدد کرو ڈب کے نہیں مار جانا تھے انہیں میں نے فون پہ کیا انہیں کہا ساڑھی مدد کرو میں کہا جناب حکم مولی خاتم کی گردن حاضر میں کہا جنا تو تم میں ایتھے کہڑے اور جنے ہوئے میں کہا جنا تو تم میں جنہیں ایٹم بم بڑھایا اور پوری دنیا پاکستان کو اس وجہ تو پریشان ہے اس واسطے نہیں کہ تھے جناب کچھ ہو رہے وہ کہتے ہیں ایٹم بم نہ کھولے ہوئے اور غوری نہ کھولے شاہین نہ کھولے ابدالی نہ کھولے اور خطف نہ کھولے ابابین نہ کھولے اور خالد ٹینک نہ کھولے اور تراب ٹینک نہ کھولے اور یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں تو تباہ کر دیں گے ہاں جی یا رسول اللہ حضور دی شان تے براؤن برائے نا جی ایتے میں کل کرنے لگا ڈاکٹر عبدالقدیر نہ جڑے زیادتیاں کر رہے ہو سوچو کی قیامت والے دن تواڈے نال پڑھنا ہے اور ڈاکٹر صاحب نال کیڑی تانوں پریشانی کفر کہندا ہے کہ اینو نپ لو ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ چومے سن میں کہندا کیوں چومے میں کوئی رسول اللہ نے فرمایا جن تیر بڑھایا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا جی جن تیر پکڑایا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا جنہیں چلایا وہ بھی جنت میں چلا ڈاکٹر صاحب کی اکھیں آنسو آ گئے سن کہتے ہیں بڑے بڑے مولوی میں نے پیر آئے انہوں نے میرے نائے ہاتھ نہ سلام لے تو کیوں جو مولوی ہیں جنہیں میرے ہاتھ چومتے تھے میں کہا میں حضور دے اس فرمان دی وجہ تو تیرے ہاتھ چومتے تیر بڑھانا والا جنت جناب چلانا والا تو پکڑانا والا میں کہا یار تم تو ساڑھا ایٹم بم بڑھایا ہوئے بابا خادم جیوے میرے خاتم مار جائے تم کہنے لائے نہ گلہ نہ ہو بیٹا اور حضور کی بات کرو یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اگر کسی کو درد ہوئے کہ ایڈی بڑی امام احمد اللہ شاہ جی کانفرنس کیوں کرانے ایڈا انتظام کیوں آیا تو سنو میدان عہد جدوں رسول اللہ کی طرف تیر پھینک رہے سن نا تو نبی علیہ السلام نے حضرت سعد نے فرمایا سنو جی اگر صدیق اکبر اور حضرت عمر عثمان غنی مولا علی کو کسی کو درد ہے نا دے بارے کہ سنیں لا یجتمع حب ہؤلاء الارباب فی قلب منافق یہ میرے آقا کا فرمان ہے یہ تو کوئی فرقہ واریت نہیں ہے لا یجتمع حب ہؤلاء الارباب فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی نعرے تحقیق احمد
ڈر ڈر کے زندگی گزارنے کی زندگی ہے. کیا بات ہے. نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق درپوکو قسم کی زندگی میں نعرہ لاؤ کر کے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اور اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. ساڑھا بابا سانو راہ دے گیا جب تیرے کو ٹائم ہوئے نا اتھے تحقیق کرنے کری صحابت آلے بیت کے بارے اتھے لکھا سلام پہ جی. صدیق اکبر تے بھی لکھا سلام, حضرت عمر تے بھی لکھا سلام, عثمان غنی تے بھی لکھا سلام, حیدر کرار تے بھی لکھا سلام, امام حسن تے بھی لکھا سلام, امام حسین تے بھی لکھا سلام, حضرت سیدہ تے بھی لکھا سلام, امہات المومنین تے بھی لکھا سلام. میں وقت اپنا ضائع نہ کری, انہیں بارے تحقیق نہ کری. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لکھا سلام. یہ افکار رضا ہے, حقیقت انہی کا فیض ہے نا. فرمایا سن تمہارے بیت کے بارے کی گل کرنی. اعلیٰ حضرت فرمایا کہ صحابہ کے بارے فرمایا پارا ہائے صحف آہن جہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. صحابہ فرمایا جام ساران بدر و احد پر درود. یہاں ایک بندہ کھڑے ہوئے کہ تیر آ رہے ہیں, انہوں نے بارے کوئی بھوکے این تیر آ رہے ابو دجانہ حضور کے جھک گئے. ہر تیر ابو دجانہ نو لگیا, لم یتحرک, ایک بار بھی این نہیں کیتا. اور تو زندگی مسیح کی صفحہ نہ بچا سکے تو گل صحابہ دے بارے کرنا, مسیحہ دے سپیکر مولوی نہ بچا سکے, نماز تراویح نہ بچا سکے, کسی حضور دے صحابہ دے بارے کرنا کرنا جنہ دو سپر پاورہ توڑ کے اپنے پیروں میں رام دیتی ہے. ساڑھا بابا جڑا گل کر گیا, میں آل بیت کے بارے گل کرنی, میں جان ساران بدر و احد پر درود, جان ساران بدر و احد پر درود, حق گزاران بیت پہ لاکھوں. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا, وہ بھی میں حدیث پڑھ دوں. ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ. اور کتا کائنات کا صدیق اکبر نو بھوکے, صدیق اکبر کہتے ہون بھی قرض بقایا ہیں اسلام ہوتے. حضور فرمایا میں سارے نے بدلے دے دیتے, صدیق کا قرض بقایا ہے. ابو بکر سایہ مصطفیٰ اور مالا اصطفیٰ, عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین اور سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آقا پہ شہدہ سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی وہ حمزمان نبی, جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا, تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. اور زاہد مسجد احمدی پر درود, دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص خدا, اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. اور مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین, ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن اور شاہ خیبر شکن, پرتوے دست قدرے. لیاوے کو یہ دے چار شیر, چار یاران دے بارے گل کرنا. ساڑھا بابا سمجھ محبت عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اور شیر و دون لاؤ.
واسطے بچا کے تسی رکھنے ہو ہاں عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت قیامت اسی بالکل امن پسند ہاں یہ ملک ساڑھے بزرگوں نے بنایا اور نعرہ لگیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پھٹ کے رہے گا شریعت او اللہ چلو ہون کہنے جی کسی کو اجازت نہیں ہے نظریہ پاکستان کے نعرے کو بطور سیاست استعمال کرے اسی تو کبھی بھی نہیں استعمال کیتا تسی کر لو پیڑاں اور تے پھکیاں اور اے تو جرم پھر قائد اعظم محمد علی جناورہ کیتا میں نے اس نعرے کو بطور سیاسی استعمال کیتا اگر ایک کلمہ مباغ دا نعرہ نہ لگتا جلیا تو 70,000 لکھاں مسلمانہ دیاں دیاں دے گڑے نہیں سن کٹنے خون دیاں ندیاں نہیں سن بہنیاں ایتے حضور دا اللہ کلمہ آ گیا تو پھر لوگاں بھی دیاں بھی سٹ دیتیاں پتہ ہے تاریخ تو بے بیان نہیں نہ کر دے خون مسلم ارزاں میرے کو کتاب ہے لکھیا ایک نوجوان لٹیا پھٹیا پاکستان پہنچا تو کہنے لگا میں ایک جگہ گزریا ہوتے ہندو تے سکھ لونڈے ایک ڈھیر لگے اسی تے رقص کر رہے سن اینج لڑیاں پا رہے سن کہنا میں جھات پا کے ویکھیا تے مسلمان خواتین دی کٹی ہوئی چھاتیاں سن کہنا خون دیاں ندیاں دے پاکستان بڑے ہیں تسی پاکستان نہ مذاق کر دیو تسی کڑیاں محراب وچ نچا کے تے کی کفر نو دسنا چاہتے ہو اینج نہیں ہونا ہاں مسجداں وچ کڑیاں کدی نہیں نچیاں تے نہ اسی نچڑ دینیاں ہاں یہ گردنہ اسی صرف رسول اللہ واسطے رکھیا میں 10 منٹ تھلے نہیں بیٹھ سکتا لیکن میں 6 مہینے جیل بھی تھلے بیٹھا میں تجھے بٹھاؤ تو میری چیز نکل جائے گی 10 منٹ بعد میری بس ہو جائے گی لیکن اتھے میں بیٹھا رہا یہ کیوں اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی امتی و معرفتی باحوال منیات معظائم خواتر وذالک انہو جلی لا خفاتی امام ابن اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ساری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں نعرہ رسالت رسالت حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال حضور اپنی امت کے حوال سے بھی باخبر جب رسول اللہ چاہتے تھے کہ یہ اندر مر جائے تو مجھے کیا تکلیف ہے سبحان اللہ جب حضور چاہتے تھے کہ اس کی اتنی تکلیفیں ہوں یا اندر تڑپے تو پھر میری کیا تکلیف ہے کیوں جی معرفتی باحوال حضور کو جب میرے احوال کا پتہ تھا کہ اتنا مریض ہے اتنا اس کو طبی بیماری ہے کہ یہ تو 5 فٹ سے اپنا پانی بھی نہیں پکڑ سکتا پھر مجھے جیل میں جب بٹھا دیا تو میں نے کہا جان عشق مصطفیٰ اور روز فضلو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازل دوا اٹھائے یا رسول اللہ جب حضور کو حوال کے غنیات ہیں میں کس نیت سے آیا بیٹھا ہوں آپ کس نیت سے آیا بیٹھے ہیں میرے آقا کو یہ بھی پتا وَعَزَائِمْهِمْ تُسی کی ارادے کی تھی پھر دیو میں کیتا کی کرنا کل کی کرنا ہے پرسوں ہفتے بعد مستقبل کی کرنا ہے ان ارادوں کا بھی حضور کو پتا ہے کیوں جی بنیات وَعَزَائِمْ وَخَوَاتِ اس ویلے تُسی دل کی سوچ رہے ہو مولوی کدوں گل مکانی آپس کی بات ہے نا آپس میں بیٹھے ہیں سوچتا ہے نا بندہ کدوں جان چھوٹنی اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں میرے آقا کو یہ بھی پتا امام ابن حجر کہتے ہیں وَذَالِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خِفَا بِهِ فرمایا کہ چیزیں رسول اللہ کے سامنے ہتھیلی کے پر ایسی رہی ساری جیسے رائی کا دانہ ہوتا جب غوث اعظم رائی کا دانہ دیکھ رہے ہیں تو پھر حضور کی شان کو برابر ہو رہا ہے اس واسطے مسجدیں ناچنے کے لیے نہیں بنی
ایسے نہیں ہوگا مسجد پرانی ہو جائے تو پھر اس میں ناچ گانے شروع ہو جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ مسجد وزیر خان کے اندر ہم نے جمعہ پڑھ کے بتا دیا کہ صدیاں گزر گئیں لیکن مسلمانوں میں دم خم اب بھی وہی موجود ہے، بے شک اور حضور کا دین آنا ہے ایک دن انشاءاللہ۔ حضور نے کیسے جنت دی؟ اگر کسی کو صدیق اکبر کے بارے میں پریشانی ہے تو حضور سے بات کرے، پھر اللہ سے بات کرے کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کے ساتھ ہجرت والے سفر میں ایسا بندہ دے دیا جو حضور سے مخلص ہی نہیں تھا۔ شاہ جی اسی طرح سفر تے جانا ہوئے لکھ باری تحقیق کرنے بندہ کون ہے کہ اللہ دے حبیب نو لے جانا سی مکے تو لے کے ابو بکر جلو اے تے گلاں ہی کرنی آسان ہے نا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا کہ غار ایک صدیق اکبر میں ایک سپ نہیں لڑیا، کئی حیاتوں دی جمع انہوں نے نقل کی تھی، انہوں نے کہا کئی سپ لڑے، کئی ٹھوئے لڑے، لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبع رسول اللہ، صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی پیدا نہ ہوئی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اسے واسطے تھے امام احمد رضا بریلوی تھے بولے، فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل رسول بندہ کی استاد مر کی باتیں کرتے ہو، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اور پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ ہم نے کہا ہم سے بڑا عمل والا یار کون ہے کائنات، اسی اتنے 8 شہید دیتے ایسا تو بندے نے 94 نہیں مر، یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا کہ یار برس رہے ہون گولیاں ایڈے ایڈے پتھر برس رہے ہون تے گولیاں چل رہی ہون آسو گیس اور ساڑھے کنٹینر تک ایڈے ایڈے پتھر آ رہے ہون، یہ تو منڈے نے کو ہاتھ رکھ لیا میرے منہ بھی ٹوٹ جانا سی، اور منڈے نے کو ہاتھ رکھ لیا آپ زخمی ہو گئے، اسی وہ پھر بھی میں جب پولیس والا کوئی پکڑ کے لے آنے سے میں کوئی اپنے بچے نے انہوں سمجھ نہیں کہ اسی کیڑا نعرہ لاندے بیٹھے ہیں، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت، کہ دنیا دے ہر اس کونے تک پہنچے تھے رسول اللہ دی ختم نبوت دے غدار بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پناہ مل رہی، انہوں نے پتہ لگے صدیاں بعد جنگ یمامہ دے صحابہ دے وارث آج بھی وہ نعرہ لا رہے ہیں جڑا گاڑا دھوڑ پٹی جا رہے آپ طرح، اور تاجدار ختم نبوت ساڑھے بارے تو لوگ لکھے گا بھی نہیں، مورخ نہیں لکھے گا، ہون جڑا میں ویڈیو بیکنا نا فیض آباد دی میں کہتا بند کر دو، 1 منٹ نہیں لکھی تھا، اسی اس برسدیوں گولیوں میں بیٹھے رہے، اور میں نے ڈاکٹر شفیق امینی نے کھانے چاہ کے انہوں نے کہ آ گیا وہ کنٹینر دا تو شیشہ تو توڑ دیتا ہے جیسے تیسی بیٹھے سی، میں کہا توں تے پھر کی لینا جا کے روک، توں میرے کو کی لینا، وہ کہنا میں تھلے چھاڑ ماری دو نس پہ سارے، میں نے پھر ایف سی دا پولیس والا ملے میں کہ تسی نسے کیوں سی، کہنے لگا تاں پوچھو سڑنا کی بڑی، آخر پھر وہ زلزلوں تک تو رسولوں کو بھی جانتے ہیں، اس وقت مدد آندھی جب ہلا بنا دیتا بس ہو جائے بندے، میں اس وقت عرض کی تھی میں کہا دل ہے نعرہ تھا میں ختم نبوت دے نعرے دل میں عرض کی تھی میں کہ یا رسول اللہ مرنے واسطے تسی آئے بیٹھے ہیں، میں پتر 2 ہی سن ہور ہوندے تو وہ بھی لے آنا سن، وہ بھی میں لے آئے بیٹھا ہے نہیں کہ پتر میں اپنے یورپ بھیج کے تے لوگوں نے دین کا درس دینا، سمجھ آئی میں اپنے پتر میڈیکل کالج داخل کرا کے تے لوگوں نے قرآن دی فضیل کا بیان کرنا نا ہاں میرے ایک پتر نے تے سکول کا منہ ہی نہیں ویکھیا گا میں کیسے ایک دو جا تے میں انہوں نے حافظ تے مولوی بنایا، سبحان اللہ، میں آگے دی میں نے عزت اسلام نے دیتی تے پھر میں نے روٹی دے رہا تے یہ بھوکے مر جانے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اسلام تے اتنی روٹی دینا مکتی کوئی نہیں، بے شک تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ وہ ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے تم آیا نہ درتے وہ کیوں بد نصیبہ وہ ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد زندہ
ایک منٹ میں جاننا لوگ دکان کے ملازم ہون یا فیکٹریاں کے ملازم ہون یا سرکاری ملازم ہون لوگ افسر انہوں نے کتنی گاڑاں کر دیں میں نے پتہ ہے میں جاننا ساریاں جگہ ایویں داڑھی تے نہیں نہ چٹھی ہوئی جاننا میں ساریاں تو میں نے ایک بندہ کہنے لگا اسی ملازمت سی اس واسطے اسی تہاڈے نال ظلم کیتا میں کہ یار میں بھی تو کسی دا ملازم ہوں میں کہا جتنے تسی ملازمت کرتے ہو تو ہر ویلے خوف رہندا گاڑاں وکھریاں پیندیاں نوکری گاڑاں سندیاں پوریاں کرتے ہو میں کہا جنہاں دی میں نوکری کردا نا تانوں مہینے بعد گن کے تنخواہ ملتی تے جنہاں دی میں نوکری کرنا نا میں کہا پتہ ہو کون خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا بے شک حقیقت بھی ہے خود بھیگ دیں اور خود کہیں خود فرمایا چنگا ہویا تو منگیا ہویا میں کہ لوگ کہتے ہیں نہ منگے منگانا والا آ جاتے لوگ گڈیاں دے شیشے نہیں لاندے 2-2 کروڑ دی گڈیاں دے بیٹھے ہوندے تھلے معذور ہیں منگ رہے ہوندے شیشے تھلے نہیں کرتے میں کہا جنہاں دے میں نوکری کردا نا وہ کیا ہے وہ جب بھیک دینے کو سرے کوئے کا دایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو اور بادشاہ جو تو کرم ہے چاہے بتا تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں اور مانگنے والا تیرا اور کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا پورا پاکستان نے پوری دنیا جو کوئی بندہ دسے والی خادم نے کسی کو 1 روپیہ مانگا 1 روپیہ نہیں گال لینا سر ساڑھے بارے بک کرنے ہو ہم پتہ ہی نہیں اسی ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا منگتا ہونا تو ہوئے آپ 4-5 کھلو بوٹی میں کھاندہ ہوئے منگتا ہونا اعلیٰ حضرت فرمانے نے ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج مر گئے منم رگڑ کا ریڑی یہ حقیقت بھی مجھے شاہی جب ایران فتح ہویا نا ایران تو مال غنیمت جمع ہو گیا جڑے صحابی پہرے تھے سن نا مال غنیمت دے وہ کہنے ادھی رات ایویں کھڑکن دی آواز آئی تھی میں کوئی بندہ آ گیا تو میں کہا کون اللہ ایک دفعہ سنیاں بات یہ تو میں صحیح ہوگا تو میں اٹھ کے واقعی بہت پہاڑ دی طرح فرجا فا بہم میں بھی جڑانا حرکت آ جانا سی انہیں کہا کون انہیں کہا کس طرح بادشاہ نے میں قتل کیتا سی تو سونے دا تاج ہے تو میں مال غنیمت جمع کرانا آیا تو انہیں پیر ہوتے رکھ کے میں ٹھوکر ماری سبحان اللہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے سپر پاور دے بادشاہ دے سونے دا تاج صحابی نے پیر ہوتے رکھ کے اینج ریڑیا تے جا کے بیت المال مال غنیمت ڈھیر نہ لگیا انہیں کہا یہ بھی جمع کر انہیں کہا ٹھہر جاؤ تو ہمیں یہ لگڑا ہے نا تو سب قتل کیتا فرمایا نہیں جن کے لیے میں نے کام کیا وہ بہتر جانتے سبحان اللہ یہ تاج کی مجھے ضرورت ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا اور ٹھکرایا صحابہ گلہ نہیں اقبال کہنا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو اقبال پھر تڑپیا کہنے لگا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہارا نشین کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا کیوں جی مال کہنا میں دساں صحابہ کی وجہ سے انہوں نے بارے کوئی بھونکے چائے دی پیالی سے کچھ ڈالا انہوں نے بارے اقبال کہنا فقر میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا ان کے بارے میں بات کرتے ہو اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں اقبال کہنا کہ میں چاہوں نا تو میں تنو دساں صحابہ بدر اچ کیویں گئے سن پھر بہت ایک کھڑ کے تیر کیویں کھا رہے سن کل 70 صحابہ شہید ہوئے جنہاں میں جو 30 رسول اللہ دی حفاظت کرتے ہیں شہید ہوئے تے نعرہ ایک کوئی سی مومن دا نعرہ شاہدی بدل دا نہیں اسی فیض آباد گولیاں بھی تھیے نعرہ لایا لبیک شب رابی دے چراغ بڑھ رہے تھے نال سٹیج سجائی تھی بھی نعرہ یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اقبال کہنا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ اقبال کہنا کدی تو سوچے بھی نہیں انہوں نے بارے میں تیرے سامنے گل کی انہوں نے بارے گلہ کر رہے ہو پھر ساڑھے کو امیدہ رکھ دے اسی تو گل ہی ہے جو کوئی نہیں کی تھی شاہ جی اسی تو ویکھ رہے ہیں انہوں کہ یہ کر دے کی من
اسی جو لبیک کا نعرہ لگے تو ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں اور 10 پھر کیڑا لائیے تو کو اور نعرہ دے دے اسی اور لانے کائنات تو اس تو بڑا ایمان کا نعرہ ہی کوئی نہیں. بے شک اتنے میں گل بھی کر جاؤں. حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہتے ہیں کہ غزوہ حنین والے دن میں حضور کے ساتھ تھا. فسرنا فی یوم قائد شدید الحر. ہے تو میں جھلا جانا پھر رونا اکیلے بہ کے رونا. لوگوں نے سامنے اس بات کے نہیں رونا کہ لوگ کہیں گے میرے آکاری کر رہا. کہتے ہیں بھائی بڑی گرمی سی اس نے کہ رسول اللہ ساڑھے نال سا جی فی یوم قائد شدید الحر. یہ ابو داؤد شریف بھی حدیث ہے. فرمایا حتی نزلنا تحت ظل شجرت. فرمایا ایک جگہ حضور نے قیام فرمایا میں بھی درخت تھلے چلا گیا. فلما زالت الشمس. فرمایا جب سورج ڈھل گیا لبست لامتی ورکبت فرسی فاتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو فی فسطاط. سنا مسلمان تو دین دے بارے کیویں تنقید کرنا تو دین کو دتا کیویں. حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے میں پھر اپنا زرہ پائی جنگی سامان پایا گھوڑے تے سوار ہویا تے بارگاہ قدس سے حاضر ہویا تے حضور خیمے میں جلوہ گر سا. اور ڈاڈا دن تے ایئر کنڈیشن بہ کے تے ٹھیرویاں کرسیاں تے 20 قسم تے کھانے کھا کے تو دین تے تنقید کرنا تو دین نو دتا کیویں. حضور خیمے میں گرمی اس گرمی وچ تے کہندے میں سلام عرض کی تھی عرض کی تھی قد حان الرواح. حضور کوچ کرنے کا وقت آ گیا سورج ڈھل گیا. فقالا اجل. سنو ذرا آپ بات آگے میں کیا کرنے لگا ہوں اور حدیث کے الفاظ کیا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ثم قال قم یا بلال. پھر حضور نے آواز دی فرمایا بلال اٹھئے. بلال اٹھئے. اقبال کہندا او کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہر یک نخچیر گیر صد نخبار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا ہے ایک انسان سی دے لکھاں شکاری سن از غلامی فطرت دو شدہ نغمہا نئے اندر خو شدہ. اقبال کہندا غلامہ دی تے فطرت مال دتی گئی سی. غلام کدی سوچے بھی نہیں سی کہ میں اپنے آقا نال بیٹھ کے ٹکر کھاواں گا یا اپنے آقا جیسے کپڑے پاواں گا. اقبال کہندا تا امین حق بحقداراں سفر اور بندگاراں مسند خاکاں سفر. اتنی دیر حضور آ گئے. پھر حضور نے غلامہ نو بادشاہ دی سیٹ تے بٹھا دیا. کیوں جی اقبال نے پھر جڑا بیان کیتا ہے نا ابو جہل دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ تے کہندا اوے کی ہویا تینو. کہندا احمر با اسودا میختن آبروئے دودھ مانے ریختن. اور کہندا محمد عربی نے ایک ہی کیتا اور کالے چٹے نو کٹھے بٹھا دیتا اور ساڈی کی عزت بچی. کیوں جی باز گوئے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدن از محمد باز گوئے. ابو جہل اقبال کہندا ابو جہل دی روح روئی اور کہنے لگا 10 ہے سنگ اسود. حضور نے ساڑھے بت کے میں توڑے. آج تسی پھر بت خانے بنا دے ہو. پاکستان بت خانوں کے لیے نہیں بنا دے. اگر یہی بنانے تھے تو پھر 10 ہوئے. دل کے ہاتھ رکھ سچ کر دس اے مسلمان دا مطلب کیا. عشق نبی نہیں سینے وچ بتراز ایمان دا مطلب کیا. جتھے پاک نبی کی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا. سانو بھی سمجھاؤ ایک اللہ. کڑیاں محرابہ میں نچا کے تو کہنے والی خاتمی جمعہ نہ پڑھن جائے. لو جی میں کہ ایک گل ٹرمپ نو بھی دسو گے نا وہ بھی تاڑی مار دے گا. بھائی میں بھی بڑا بڑا ہوں دین کا دشمن لیکن تسی میرے نال بڑے ہو کہ عالم نے مسیح جمعہ نہیں پڑھن گے. میں اسے کوئی تقریر تو نہیں سی نہ کرنا. میں کہتے جمعہ پڑھنا. کہتے نہیں آپ نہیں جا سکتے. میں کہ کیوں جی میں جمعہ پڑھنا. کہتے نہیں آپ نہیں جا سکتے کیوں کہ وہ مسجد بھر جائے گی اور ہم ان سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے. اور جب مسجد وزیر خان اندر باہر سے جناب جل تھل ہوئے گی ادھر ٹرمپ کہے گا او میرے نال کی باتیں کرنے ہوتے اندر کی ہو گیا. دیکھو میں ہر تقریر یہی سمجھ کرنا بھائی میں ایتھی کرنی میرا گڑا بہ بھی گیا تو پھر بھی نہیں کریں گے. میں جو 4 دن آرام کرنا لیکن تسی گڑے کیوں سنبھال کے رکھتے ہو. ایک توجہ بھائی ایک دن زبان چپ ہو جانی پھر اے غسال دے سپرد ہو جانا پورا بدن پھر خاک دے تھلے جا کے سو جانا. کیوں جی جاگنا ہے جاگ لے آج افلاق کے سائے تلے حشرت تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. اے زبان جڑی اس کی چپ ہو جانی
تو یار کم از کم آج حضور دے بارے اتنا تو کہو نا، وہ تو بڑے کریمن، وہ تو بڑے کریمن، وہ تو بڑے کریمن، بڑے کریمن، بڑے کریمن، وہ بڑے کریمن، بڑے کریمن، بڑے کریمن، بڑے کریمن، کرا برا کرنن کرا کرائی کریمن ندرا. کہ حضرت بلال نے حضور دی جڑی نعت پڑھی نا حبشی زبان ہے، آپ دی نعت دا مصرع ہوتے حضرت بلال دی قبر انور دے سامنے جڑی دیوار ہے نا اتنے لکھیا. آج بھی میں جب حاضر ہویا نا، میں ہاتھ لایا تو میں نے کرنٹ پہ حقیقت کرنٹ پہ حضرت بلال دی قبر پہ. میں کہ جناب میں تے اتنا حاضری دینا ہے، ساری کھڑ دے دو. تو عشق دی اگ جڑی اج بھی اتنے سے کرے، جڑی سارے پتھر کھا کے سارا ظلم سہ کے تے پھر بھی بلال بلال ہے. سامنے شعر لکھے سی، ارا برا کرنن کرا کرائی کریمن ندرا. ترجمہ کر دیں حضرت حسان نے پھر عربی زبان میں ترجمہ کیتا، اذا المقارن فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. حضور قیامت تک جب بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں نا تے کسی نے بھی نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش. توجہ توجہ، اے بھی قیامت تک گل ہوئے گی نا، ویل چیئر والے تے بیٹھ کے منگدے سن. یورپ وچ ہوے یا پاکستان وچ ویل چیئر والا منگنا کہ قیامت تک گل ہوئے گی بھئی ویل چیئر کے پہ کے ایک بندہ فیض آباد انجن کی کردہ سی. تو کہنے جو محمد عربی کا غلام جب مولا علی حضور کے مبارک کندھے تے چڑھ کے کعبے دی چھت تے چڑھے نا تو مولا علی فرماندے اگر میں چاہتا تے آسمان میں ہاتھ لا دینا سی. انہاں دی شان دا کوئی اندازہ کر سکتا کہ مولا علی صرف کندھے تے چڑھے ہون تو فرماندے میں چاہتا نا لو شیخ و نبت السماء، میں چاہتا تو میں آسمان میں ہاتھ لا دینا سی. ان کے بارے میں میرے جیسا ایک مولوی کو بات کرے، حضور کی حق بندی مولوی نے کرنی ہے. یہ نہیں جانتے تھے. میں کہ تم اپنی گل کر، تو کون ملا حضور کے بارے میں یہ جی گل نہ کیتے کرو. جتھے بیٹھو تو بندہ گل کرے، رب نے تھوڑے کان اس واسطے نہیں بنایا کہ تم حضور کے بارے گل سن لینی. ہاں کان بند کر کے رکھو. ہاں کوئی گل ہو نہ کہ یار دی گل سنا ملا لمے پنڈے پا ملا علماں وچ پھسا. اس واسطے بالکل مولا علی جب اتنے چڑھ گیا نا، میں حضور دسن لگا یہ بت پرستیاں جڑیاں نہ شروع کیتیاں تو کہیں جی ہم چاہتے ہیں تو اسلام آباد بنائیں. میں کہ تم اسلام آباد نہیں اپنی کوٹھیاں بناؤ مندر. 300 کنال تیرے کول ہے تے 500 کنال جاتی عمر ہے، ایتھے بناؤ سارے مندر. پاکستان دی زمین تے ہے ہی کوئی تساں جڑی آپو بڑی ہوئی نا اوتھے جتنے مرضی بناؤ مندر. جے اسی کیوں بھی کیتی تے گل کر. میں پاکستان اس واسطے نہیں بنیا. پاکستان کا جڑا نعرہ لگیا اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. این ضرب لاؤ کہ جناب مودی بھی وہ جڑی ظہیر الدین بابر والی مسجد انہیں ڈھائی نا بابری مسجد، وہ بابر ذہن والا ہی انہیں دوبارہ بنایا گیا. امریکی کے ہوتے اقوام متحدہ دی اقبال کہتا در چلے وا چیز غیر از مکر عثمان سیتو ہی میشوان اخچیر من. اقبال کہتا میں تنو دساں اقوام متحدہ کی ہونا اتنے سوائے مکر و فریب دے کچھ نہیں ہوتا. اتنے فیصلے ہوندے تو جناب کشمیر نو نپ لے، میں افغانستان نو کہنا جلیا تو وہ کہنے پاسے جا بڑھیا. انہوں بابری مسجد بحال کرنی. ظہیر الدین بابر پتہ ہے 10,000 دن لشکر سی کہ رانا سانگے کو 80,000 دن لشکر سی. کیوں جی؟ اسے واسطے تو انہوں نے بابری مسجد دکھ سی. 10,000 کتھے تھے، 80,000 کتھے. رانا سانگا سامنے کھڑیا. ظہیر الدین بابر ایک دیکھ کے کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سب نے شہید ہو جانا ہے. فوج کا مرال نیچے گریا. اس کو کہتے ہیں قیادت. کیوں جی؟ اس کو کہتے ہیں قیادت. اور تو دیکھیں نا فوج کا مرال بہت نیچے گر گیا. کہنے لگا بھی ہم نے شہید ہو جانا ہے. پھر این سر چک کے کہنے لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے. توجہ بھائی 10,000 نے 80,000 نے شکست دے گی.
ہندو وہی زخم پرانے انہوں نے بھولے تو کوئی نہیں لے تو مسئلہ ہے نا جڑا کھا کے راتی تو سویرے بھولیا ہوگا یہ بات ہے اس نے ظہیر الدین بابر کی مسجد پترو اسی پڑھانی مودی بھی سنے تو مودی نے سارا خاندان بھی سنے انشاءاللہ ایک دن فوج پاکستان دی اتنے داخل ہونی ایک دن دہلی میں اسلام کا جھنڈا دوبارہ لگنا ہے یہ تسی بھول جاؤ یہ ایک وقت گزر جائے گا اقبال کہنا یہ وقت ہے میں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام اقبال کہنا نکل کر صحرا سے اور جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر وہ شیر پھر آنا ہے یہ تو سدائے رہنا ہے یہ وقت بدل جانا ہے ہاں ایتے مندر نہیں پڑھنے مندر نہیں لاؤ جی حضور جب مولا علی اتنے چڑھے نا تو مولا علی فرمانے نے اس دن جناب پتل نالو بڑے بڑے انہوں ایڈیڈی میخن لگی سن زمین تک لوہے نالو پکا انہوں پیڑا کعبے دی چھت تے لایا سی جب مولا علی چڑھ گئے حضور پیچھے ہٹ گئے سنو ذرا منظر دیکھو تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا اور مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم مولا علی فرمانے حضور جب پیچھے ہٹے نا تو مولا علی انہوں کھیڑ رہے سن تو حضور نے اینڈ کر کے فرمایا علی اینڈ کر کے ہلاؤ حضور نے خود طریقہ دسیا بھائی حضور بت پٹنا کے آج تم دوبارہ بت پرستیوں کی باتیں کرتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم سخت باتیں کرتے ہیں چلے رسول اللہ آ گیا باتیں ہو گئی ختم اب حضور آ گئے اب قیامت تک حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے درمیان میں جو حضور نے کوئی جگہ نہیں چھٹی بھائی اور کوئی گھسے حضور نے فرمایا ہاں جی یہ ختم نبوت کی دلیل ہے بالکل لاؤ میں ختم نبوت حدیث پڑھ دوں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القطد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اضعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقطد اجرد ذو مسربة شسر الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اس حدیث کے راوی مولا بین کتفی خاتم النبوة وهو النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة واليا مريقة واكرمه مشيرة من رأى بداهة هابا ومن خالقه معرفة حبا يقول نائد لم مر قبله ولا بعده مثلا مولا علی فرمانے جنہیں دوروں ویکھیا جڑا قریب آ گیا پھر کہن تے مجبور ہویا نہ اودے کوئی ہویا نہ کوئی حسی نہ اودے کوئی ہویا نہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دور لاؤ جی دوسری حدیث سنیں سبحان اللہ مولی خادم گالیاں دیتا ہے سنیں مولی خادم گالیاں دیتا ہے میں آکے چلیا گالیاں دیتا مولی خادم گالیاں او بچے ہو تو انو اللہ سلامت رکھے توڑی جوانی انو سلامت رکھے تسی بیٹھو آسی تو انو ویک کی خوشاں تسا ہی سمندر گھوڑے پانے ڈاکٹر آفیہ صدیقی تسا لے آنے 20 سال ہو گئے میں بھی جیلے چلے آؤں 20 ملٹری بڑی ہوتی ہوگی جیل کہ وہ کڑی بیٹھی جیل پچھلے دن جو انہوں دی امی جان نے گھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی ساڑھے بھی کراچی دے امیر مولانا رضی حسینی گئے تو کہنے لگے کہ انہوں دی امی جان کہہ دی کہ ہن کے وہ بچی نو نال خنزیر بھی کھلانے لگ گئے اور روزانہ کام تے لاندی ہوڑی نہ دیوار نال کہ محمد بن قاسم نہیں آیا ایسے وہ کہندی ہوئی کہ محمد بن قاسم گھوڑے لے کے نہیں آیا ایک کان لاندی ہوڑی روز ایتھے یار ایک چوڑی نال کفر ادھے واسطے کٹھا ہو گیا حضور کے خلاف انہیں گلاں کیتیاں جب تک کفر انہوں لے نہیں گیا سانو جیلہ چ رکھیا ہزارہ بندے لبیک کے اندر کر دیتے نہ سید ویکھے نہ حافظ ویکھے نہ قاری ویکھے نہ امام ویکھے نہ میرے جے معذور ویکھے ایک چوڑی نو چھڈن واسطے یارا اس نہ کس نے چھڑانا ہے اس نو کدی سوچی تسی یہ گل 20 سال اج ہو گئے او دے بچے بھی جوان ہو گئے او دا بچہ جیڑا ہے سی نا اس ویلے چھوٹا سی
ہوش و آواز جیسی میں جب کراچی گیا نا انہوں نے گھر ملن تو میں اس بچے نے پوچھا میں کہ یار انسانیت کی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ یورپ والے تو میں کہ تو چھوٹا جا بچہ سی تو تیرے تے امریکی فوجی بڑا احترام کرتے انہوں نے میں ہنس کے کہنے لگا ہو کہتے کراچی جدو سانو گرفتار کیتا اتوں میں ماں تو جدا کیتا میری رہائی تک میں ماں نہیں ویکھی تو جڑا انہیں پتر گودی چاہے سی اتنے کراچی دے روڈ اتنی انہیں مار دیتا سی امریکی نے چپ چپ تو وہ کہنے لگا میرے نہ جو کچھ امریکی فوجیوں نے کیتا میں تو انہوں دسا میں کہ دس کہنے لگا جس کمرے میں بیٹھا ہونا سی نا بچہ سی اتنا سارا اس میں کہنے لگا جیڑا بھی امریکی فوجی آندا سی ٹھڈے مار کے اس کو نہیں چھوڑ دیندا سی دوسرا آندا سی ٹھڈے مار کے اس کو میں کہا یار اتنے بڑے انسانیت دے درس دیندے کہندا تسی نہ پوچھو ساڈے نال کی اتنے بیتی آج بھی وہ کڑی اس دی امی نے میں نے دسیا کہ وہ امریکی کہنے ہن محمد بن قاسم کسے نہیں آنا تو ایک طریقہ ہے اسی تینوں جیل کو رہا کر دیندے ہیں قرآن تھلے بچھا دیندے ہیں تو پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا لیکن اس کڑی نے کہا میں مرتے سکتی ہیں تے نہیں نہ ہونا یار تسی کوئی ساڈے خلاف گلاں سن کرن تو پہلے نہ سوچیا کرو کہ مولانا کیڑا جرم کر رہے ہیں اساں حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا 70 صفحے نہ بدلے یار اسی پوچھن گئے سی بھئی کیڑا بدماش ہے بجائے اس دے کہ اس بدماش نو ہٹا دے ساڈے 8 بندے شہید کر دے ہن تک ساڈے 16 بندے شہید ہو چکے ہیں ہن تک جڑے باقی ظلم و ستم گرفتاری دے دوران جڑی گھر چادر تے چار دیواری دا انہاں نے کیتا وہ تے میں بیان کدی نہیں کیتا خانوال کی ہویا تے کھاریاں کی ہویا تے گجرات کی ہویا تے مولانا یوسف صاحب بڑھے 90 سال عالم سن حافظ آباد جیل وچ رضائی نہیں دیتی وہ سردی نہ سوکڑ کے شہید ہو گئے اسی تے کدی روڑے بھی نہیں اس واسطے کہ اسی جو رو پیا پھر تانوں کون چپ کرائے گا اسی پھر بھی دلیر رہنے اندر روئیے تے باہر ہسیے صدا پہ ملیے جہانات دل لگیا بے پرواہانات جتھے دم مرن دی نہیں مجال تواڈے نال اس واسطے اسی گلاں یہ صرف اس واسطے کرتے ہیں کہ اٹھو ایک دن ویسے بھی چلا جانا ہے کہ کم از کم اتنا مان لے کہ قبر ضرور جاؤ کہ جب رسول اللہ تشریف لے آن اس تو پہلے فرشتے پوچھن ہاں جی کہ تسی کہو ذرا رک جاؤ ہمیں آ جاتا کیوں نہیں ایکلا تو یار مان لے کے جاؤ نا ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا آنا تو رہندی ہے نا وہ تو پھر منظر ہی اور ہونا ہے نا اور ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا سبحان اللہ چاہتے ہیں وہ ہے نا ہوتے حضور فرما رہے اپنے جانے دو ہی اپنے جانے دو ہی اپنے جانے دو ہی اپنے اسی یہ کرنا کر رہے ہیں تو زیادہ خلاف ہے کہ لوگوں دیا گلوں سنتے ہیں ملک خادم گالیاں دیتا ہے میں کوئی چل رہا میرا کوئی دماغ خراب ہے میرا دماغ کا الحمدللہ کمپیوٹر ہے میں ایک رکعت میں زبانی قرآن پڑھ سکنا اتنا توجہ زبانی قرآن ہی نہیں پڑھ سکنا الحمدللہ کہ والناس تک سارے قرآن دیا گردانہ بھی میں نے مانیا الحمد شریف تو شروع ہوگا حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاك محمود لم يحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن الامر من يحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد ولا يعنو لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد الف من محمد محمدان محامد ومحامد والآلة من محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد محامد ومحامدة أفعل التفسير المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدنا حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما أحمد وأحمد وحمد حمد
یہ بھی میں آندا دلالے بھی پتا الحمد دی دال کے پیش کیوں آئی یار تسی پھر میرے خلاف گلا پہ کرو انہوں نے تو درد ہو رہا تسی تو حضور کے غلام کم از کم میرے خلاف گلا کرو کیا مطلب کہ یہ گناہ کے اپنے نام ہے مالک نے بڑا گالیاں دے کون سی گالی میں دیتا نا دیکھو اقبال کا میں شعر اگر دو سے پڑھ جاؤں نا شاید کوئی ترجمہ کرنا تو پورا مجمع ہی ناس گیا ایڈی ڈاڈی اگر میں اقبال کرنا چنگا بندہ چنگا بزرگ پاکستان وہ چلے ہو جب گل ہوئے تو پھر گل کرنی پہنی ہوں جی اندر غیرت نہ ہوئے تو بندہ انہوں کی کہے جناب تو آڑے جائیں غیرت ہی کسی انہوں تو غیرت کہنے ہی کہنے بے شک اقبال بھی کہنا تاک جا بے غیرت دین زیستن اے مسلمان یہ تو بے غیرت اقبال بھی نفس کی تھے کہنے ان قدر گالیاں دیتا میں کہتے اقبال کیا کرتا جڑا نبی کے خلاف شاہی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بلند بن باور بدعا کر دیتی کہ قرآن میں انہوں نہیں کیا کہ مثل القلب فرما اس کی مثال کتے کی طرح ہے جڑا نبی کے بارے جناب موسیٰ کے بارے کل کرے وہ کتے کی طرح ہے کہ جو حضور کے بارے میں بات کرے یہ تو قرآن میں لفظ موجود ہے لوگ ہمیں کہے قرآن پہلے پڑھ اقبال کہتا علم حقرہ در کفا انداختن باہر نان نقد دی در باختن اقبال کہتا قرآن و حدیث تک چپ کے تو کانڈ پیچھے رکھیا ان روٹی واسطے اے بی سی پڑھتا رہو ساری زندگی قیمت شمشاد خدرہ نہ شناختی اور سرود دیگر آرا بلند انداختی اقبال کہتا تم اپنے سونے دی قیمت سمجھی کوئی نہیں دوسرے دا پتل لے کے سونا سونا کرتا پھرتا دوسرے دے اے بی سی لے کے سونا سونا کرتا پھرتا اپنا قرآن تا تنوی قید بھی پڑھنی نہ آئی کہ تم لوگت یہ گلنا کرنا اقبال کہتا ہے منزل مقصود و قرآن دیگر رسم آئین مسلمان دیگر اقبال کہتا ہے قرآن کی منزل ہور سی مسلمانوں دے رسم و رواج ہور سی میں ایک شادی پہ گیا تو میں 10 منٹ میرے کو نہیں بیٹھا میں تو اے مسلمان دیاں دیاں اتنی بچیاں نو تسی فراغ پائے ایتو ننگیاں جناب کیتا تسی دسو اس ترقی نہ تسی کی کرنا چاہتے ہو جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر میں یہ قیامت والے دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرا دی قیادت وچ ساڑی ماما بہنا تے بیٹیاں نہیں جانا تے جانا ہے نا کہ سیدہ نے مڑ کے دیکھا کڑیوں میرا دامن تے جناب سورج تے چاند بھی نہ دیکھا تے تسی دوپٹہ بھی نہ کر سکیاں سر ایک میں گلا جڑے میں بڑا پریشان ہونا ہے نا گلا تو انہوں پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں آنی ساڑی گل یا ساڑی گل اثر کوئی نہیں رہا وہ خدا دے بندے ہوئے کوئی ترقی نہیں کوئی ترقی نہیں اقبال کہنا فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہمامی رانا واس چنگیزی افرنگ وہ معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز از خواب گرام کہنا میں اتھے بڑا ظلم بیک کے آیا ہے اتھے بڑے چنگیز نہ بڑے ظالم نے فرنگی کہنے لگا توبہ توبہ اٹھو اپنے حرم دی خود حفاظت کرو اٹھو اپنی مسجدہ دی خود حفاظت کرو اٹھو قرآن حکیم دی دبئی دے وچوں نہ قرآن بھی مسیتیوں کٹ چھٹے میں نے مکہ مکرمہ تو بھی فون آیا مسجدہ جو نہ قرآن چک چھٹے ایتھے بھی انہوں نے کہنا ہے کہ کرونا آ گیا کہ مسجدہ کی صفحہ تو تسی توڑ بیٹھے ہو نا کہ مسجد جناب دریا میں تسی چک بیٹھے ہو تو انہوں نہیں پتا ہے سازش کی ہو جائے کہ تسی کم از کم یار دین واسطے تو کھڑے ہو کالو کہن دی کاغذات کرونا آ گیا کہ تسی گھروں قرآن چکا دے گا استغفراللہ نہیں استغفراللہ کی ہن کیڑا قرآن اسی سامنے رکھتے ہیں سامنے ایڈی بڑی بڑی سکرینیں تسی لائیاں قرآن تو پچھلے کمرے تسی رکھے ہوئے تاکہ رشتہ دار نہ کمن کے مذہب پسند بندا ہے یہ فنڈامنٹلسٹ ہے میں قسم اٹھا کے نا مسلمان قرآن گھر چھپا کے رہا حضور کی سیرت صورت کی کوئی کتاب گھر نہیں رکھتے نہ اپنے بچے کو کچھ دستے تاکہ لوگ یہ نہ کہن جی تسی دین پسند ہو بلکہ میری تقریریں سن کے بہت سارے لوگ بدلے اور انہوں نے گھر کے تو رشتے آئے تو کڑیاں بڑی بڑی چادر کیتیاں انہوں نے کہا یہ تو مائی لگ دی ایسی اس کڑی کا رشتہ نہیں کرنا وہ پھر میرے کو آئے انہوں نے کہا حضور یا تقریریں کرنی بند کر دو یا پھر لوگوں نے سمجھاؤ ساڑی دیاں کپڑا کی دوپٹہ پایا سی تو انہوں نے کہا رشتہ مستقبت کر دیتا کہ بان ٹھاڑ کے ساڑھے سان 10 بجے آلے مسلمانی کدھر جا رہے ہو تسی کوئی سمجھائی بانو گا کدھر جا رہے ہو تسی کیڑے پاسے امت نو لے جانا چاہتے ہو یاد رکھو اینج نہیں ہونا آنے والی نسلوں نو تسی کی دے رہے ہو کوئی کدی سوچا کی دے رہے ہو تسی آنے والی نسلوں نو تسی تے نصاب جو قرآن و حدیث کڈوا دیتا تسا چوں نہیں کیتی تسا جناب تے سپیکر کروا دیتے تسا چوں نہیں کیتی ایتھے زنا دے بل پاس کر کے اج دبئی لکھ توڑے پیا ہویا اس نے جناب تسا تے چوں نہیں کیتی ایتھے جناب ممتاز قادری نو تخت پائیدار ہوتے 8000 بندہ منتظر پھانسی دا پاکستان ہے 8000 یا 4000 جتنا بھی ہے تعداد مقصد نہیں
4000 ہوئے 8000 بندہ ہوئے پھانسی دا منتظر ہے انہاں سارے نوں چھوڑ کے ممتاز قادری کیڑا جرم کیتا سی تسی انہوں تختہ دار تے لٹکاؤ یہی جرم سی نا جناب کہ کفر نے نہ دسنا سی کہ تھے کچھ بھی نہیں ہونا اسی اپنے نبی نال اتنے وفادار کوئی نہیں جنہیں حضور دی عزت تے پیرا دیتا اسی انہوں تے ٹنگ دیتا ادھی راتی 11 بجے جگہ کے ممتاز قادری دے والد دا فون آیا کہ ممتاز قادری میں نے کہنے لگے فون آیا کہ وہ جیل والے بندے آئے بیٹھے ممتاز قادری کی طبیعت بڑی خراب ہے تو کہنے آؤ جی تو جلدی ملاقات کرو میں انہوں نے پیو پردوں میں چھپا ہو تو چشمی بھی نہ دیکھ لیتی میں انہوں نے پیو فون دے کیا میں کہا طبیعت کوئی نہیں خراب انہوں آج ممتاز قادری نے پھانسی دینی یہ نہیں میں تجھے ہمیں اس کچھ فہمی نہ جانا رستے جو پھر میں نے فون کیا انہوں نے کہا واقعی پھانسی کا پروگرام ہے تسی ہفتہ پہلے دسیا جانا فلانے میں پھانسی لگ رہی تسی ممتاز قادری نے ادھی راتی پھانسی لا دیتی تساں کی سمجھ دو ہے تواڈے ظلم تسی بچ جانا ہے نہ ظالم ظلم نہ ہی ڈر دے اور نہ ہی خوف خدا دا کر دے وہ اپنے کیتے ہو آپ ہی مر دے اتھے اتھے ہومن خار بس کریوں علم و یار کوئی بولے شاہ نے کہنا اس واسطے آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل لکھیا اسی بالکل تو غلط گل کر رہے ہوں تو تسی بعد میں مسجد میں بہنا ہر بندے نو ملنا میں نے آ کے دس دیتے کر مولانا اے تسی خلاف شرع کام کیتا ہے اے تسی تہاڈی وجہ تو دین نو نقصان ہویا اے تے فلان ہویا چلے ہو اس نعرے دی وجہ تو بیت المقدس بھی بچے نعرہ لا کے اسرائیلی فوجیوں نو پہ جاندے بے شک اشادن صاحب نے دسیا وہ مقبوضہ کشمیر کی اس نعرے نے تو این ہر شے ہلا کے رکھ دیتی اسی لیے میرے آقا مولا دا جو مبارک نام ہے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ وہ اسی نام سے ہے اسی ایک گل ہے کہ جی سیاسی نعرہ ہے میں کہا جی تسی مذہبی لا دے رہو اسی سیاسی نعرہ ہے آگے جڑی گل میں کرنے لگا بڑی عجیب ہے فرمایا یا بلال خیمے میں جو حضور تشریف فرما سن ہو حضرت ابو عبد الرحمن فیری آئے حضور نے کہا کہ حضور چلن کا ٹائم ہو گیا حضور نے فرمایا قم یا بلال فسارا من تخت سمرت کان ذلہ ذل طائر اے بندے جھلا ہو جاندا حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے ہیں حضرت بلال جس درخت تھلے ستے ہوئے سن او دا سایہ اتنا ہی سی جتنا پرندے دا سایہ یعنی سایہ ہے پرندے دا شاید کتنا سایہ ایڈی ڈاڈی گرمی ہوے آج اتنے کسی نے خالی محفل ہے کہ لنگر کا انتظام ہے اچھا ماشاءاللہ خالی کسی نے ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ بولنے والی بات ہے کہ لوگوں نے عمرے دے ٹکٹاں واسطے حضور دی نعتاں سنیاں تے حج دے ٹکٹاں واسطے تو پھر نعت سنن دا نام ہے جلیا ہاں سرمد غم عشق الحوث نہ نہ دہن سوزے دل پروانہ مگس اور لالچی بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت دے دے کوئی اے میری گل یاد رکھنا میں 1400 سال کسی لالچی بندے کو حضور دی محبت نہیں ہوئی نہ انہوں کو ویکھے جڑے تہ بن کے بھی جناب سمندر جا گھوڑے جنہاں کفن بھی نہ ملے مصعب بن عمیر نو تے میدان میں وہ چلے گئے صرف تہ بندے اسی صحابہ نے عرض کیتی حضور مصعب بن عمیر دا سر ڈھانپ دے تے پیر ننگے پیر ڈھانپ دے تے سر ہن کی کریے حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دے پیروں تے گھا پا دے اس حالت جو ہے نہ کی تھی اسی تے جلے ایک روٹی نہ ملے تے اپنی کیوں جی گلاں کرنے گلاں بڑی عشق رسول دیاں سنو ذرا حضرت بلال نے پھر کی کیا اے نہیں کہ حضور آج تے مار دتا نے آج تے اتنی گرمی بلال بیٹھا رہا تے جدوں کہندے حضور نے فرمایا نا قم یا بلال تے بلال ایک درخت تے تھلوں اٹھے جدا درخت پرندے جتنا سی تے لفظ کی کہے جڑے کہندے نا سیاسی نعرہ ہے کہ لبیک وصادیک وانا فداؤ کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ فداؤ والا نعرہ چھوڑے ہوئے حضرت بلال دے 3 لفظ بولے حضور میں حاضر بھی ہاں کہ خوشی خوشی ہاں مجبوری نال نہیں اقبال کہنا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانا ہاں اقبال کہنا یار جبر و کار نہ کوئی اتنی تتی جگہ سونا یہ جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی
یہ عشق و مستی ہے کہ پتہ ہے حضرت بلال نے کی 3 لفظ بولے حضور میں حاضر ہاں تے سعادیک حضور میں خوشی خوشی حاضر کتنے گردن کٹانی کی کوئی وانا فدا ہوتا ہے کہ حضور میں قربان بھی ہوں سبحان اللہ یہ سیاسی نعرہ لگا حضرت بلال فقالا اسرج لی الفرسا اگلی گل بھی میں کرنے لگا گدے ہوتے ایڈے ایڈے فارموں پہ 100 کی انہوں کی پتہ ہے رسول اللہ نے ساری زندگی آرام نہیں پایا تو حضور سوار کے دیتے ہوئے میں بھی گل کر جاؤں فرمایا بلال میرے گھوڑے تے زین پاؤ کہ حضرت ابو عبد الرحمن پھیری کہنے فآخرج لہو سرجا دفداؤ من لیفن لیس فی اشر ولا بطر فرقب فرقبنا یہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے فرمایا حضرت بلال نے جو زین نکالا نا حضور کے گھوڑے کا اس کی دونوں جانب کھجور کے پتے بھرے گئے حضور مدینہ پاک سے چل کر آئے 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر کا سفر اور جس میں مبارک کیسا ہے حضرت انس کہنے میں 10 سال حضور کی خدمت کی تھی ما مسست خزن ولا حریرا ولا شیئا کان علین من کف رسول اللہ حضرت انس کہنے میں 10 سال حضور کی خدمت کی تھی میں حضور کے جسم کو بد کے نہ ریشم نرم پایا نہ کائنات دی اور کوئی شے جڑی حضور کے جسم کو نرم ہے اتنے نرم و نازک جسم والے محبوب کس جگہ سوار ہو کے آئے کہ کھجور دے پتے ہو کے سوار ہو کے آئے اس دین واسطے اور تو تے میں مولی خادم دین نال کی کر رہا تسی بھی کی کر رہے ہو اے دسن دی لوڑ نہیں یار 72 سال ہون تے سود بھی ہے کھاون اسی صرف اتنی گل کریے یار مسجد وزیر خان میں کڑی کیوں نچی تے اوتھے جناب بندے بٹھا دیں کہ مولی خادم نعرہ لان لگے تسی سارے سپیکر دی تاراں کب چڑیاں تے میں کہو تسی میری تاراں تے نہیں کپڑیاں تسی اللہ دے گھر دیاں کپڑیاں تے اللہ دے گھر دیاں جڑا تاراں کپے گا پھر رب کی کرے گا میرے گھر دے گیٹ دے باہر کوئی اوباش ایک باری آوے نا تو میں انہوں کہوں گا دوبارہ نہ آویں اوباش بندہ صرف کھڑا ہو جائے دوسری باری بندے قتل ہو جاندے نا اپنے گھر دے گیٹ دی اتنی غیرت دیتے رب دے گھر دی کوئی غیرت اللہ تو کڑی بھی نچ جائے تو کچھ نہیں ہوئی کیوں جناب یہ گل ہے کہ نہیں یہ ہے گا یہ تو انہوں ایک گل ہے دین نال کھڑا ہونا پڑا ہے اس تو بغیر گل کوئی نہیں ہاں بالکل دل و جان نال کھڑے ہو یہ قیامت والے دن رسول اللہ نے حوض کوثر سے پوچھ لیا ہاں جی وہ 22 کروڑ پاکستانیوں نے پڑے لے آؤ جب حاضر ہو گئے ایڈی ایڈی زباناں کٹی ہوئی ہیں ماں پتر کو نسری ہوگی پتر ماں کو یار یار کو نسری ہوئے گا حضور پیاس لگی تھی حضور فرمایا آج کا تو پانی پینا آ گیا جب میں گالی دینے والی جا رہی تھی پاکستان میں ادو کتے سے تھی کسی کو جواب ہے تو حضور نے فرمایا میں حوض کوثر کو کئی لوگوں نے دھکے دیتے جان کے جو اٹھن پانی کی دھکے دیتے جان کافر کے شاہ جی حوض کوثر کے نہیں پہنچنا اٹھے کلمہ آ رہی حضور فرمایا انہوں نے دھکے دے کے دیکھا چلو جاؤ یہ تو پانی دے سب کوئی نہیں وہ کون لوگ ہوں گے جنہاں حضور کے دین نہ مذاق کی گناہگار ہونا اور بات ہے حضور نے فرمایا میری شفاعت تو ہے ہی گناہگار غدار نہیں بننا کبھی زندگی جدوں بھی گل آوے سر جھکا لینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی سچ فرمایا رسول اللہ نے بھی سچ فرمایا اور میں گندا جڑا دین کے نہیں چل سکتا بس اتنی بات ہے ساری گلاں ایک چلے اسی آپ نہیں دین ہوتے کہ گلاں مڑ کے دین دیا کرنے بے شک میرے ہاتھ میں تھا جب تک اور میرے مصطفیٰ کا دامن اور میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ اگر گردش زمانہ آپ کے پاؤں چومے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے انہیں جانا اور نہیں جانا نہیں پائی نہیں شیر و زور لانا پیسے انہیں جانا اور انہیں جانا آخر تک این چکو یہ تو آڑے ہاتھ چکرنی بڑی دور تک جان دی درد بتا ہے میں تو آنے خالی میری تصویر لگ جائے ایڈیم بم کیوں جی تو ایٹم بم میں نہیں یہ گل نہیں کر ایٹم بم تو ڈاکٹر عبدالقدیر بنائے امت مسلمہ دا ہیرو پاکستان کی سب تو بڑی شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان مجاہد اسلام لکھاں سلام ڈاکٹر عبدالقدیر کو لکھاں سلام لبیک دی حکومت آئی جیسی وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ توڑا دل کرے دو میں بن جاؤ وزیر اعظم بھی کسی صدر بھی کسی ایسا کی کرنا ہے ایسا مڑ کے مسیحی جھاڑو دینے اسی تو توڑے واسطے سارا کچھ تیار کر رہا ہے قسم بخدا یہ نہ مسیحی کہہ کے سارا لطف کرنا وہ تختہ دے بہ کے نہیں آتا وہاں پتہ ہی کوئی نہیں اسی ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا اللہ یار تم بنا جو بنانے اسی طرح
تخت حاضر وہ تو بڑا غیرت مند آدمی بڑا وہ کہنے لگا میں نے دو گلاں تے فخر ہے کہتا میرے خاندان ایک آج تک غدار کو نہیں پیدا ہویا اور دوسرا مرزائی کو نہیں پیدا سبحان اللہ میں نے کہنے لگا میں نے اس گل تے فخر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر نے جس گل تے فخر ہے اس نے پھر امریکہ کس طرح گوارا کر سکتا مرزائیت دی بھی ایڈا خلاف ہو کہ غداراں دی بھی ایڈا خلاف ہے کہنا میں نے یہ فخر حاصل ہے کہ شہاب الدین محمد غوری دے فوجیاں وچ سپاہیاں وچ میرے خاندان دے بڑے موجود سبحان میں اللہ پوچھا نا تو دا مزار کیوں بنایا تو کہنے لگا انہاں دا احسان ہے کہ میرے پیو دادا انہاں دی قیادت وچ لڑدے رہے سبحان اللہ شہاب الدین محمد غوری دار تے میں جب حاضری واسطے گیا نا شاہ جی عجیب منظر سی اسی صحابے موڑ تے راتی جی اذان نہیں سنی بڑا ٹائم سی میں انہوں منڈے نو بھیجا میں کہ پوچھو دکانداروں کو کہ اسی شہاب الدین غوری دی وہ کہنے لگا نا اس ٹائم نہ جاڑو اس ٹائم تو لٹے جاؤ گے اور میں کہا تسی دسو صحیح ہے روڈ جاندا کہنا انہاں کہ اے سیدھا چڑھو تے سیدھا اتھے جائے میں منڈے نو کہا ہونے گڈی چانے میں کہا جڑا ایڈا بڑا ہاں جی ہند دا بادشاہ ہوئے جے دو چار مہمان آندے انہاں دی کار نہ بچا سکے تے میں کہ نہیں مننا پھر انہیں پھر بڑے صغیر کی حکومت کی چڑی بھی سانو رستے چ نہیں ملی 15 منٹ سے ڈر کے نہ سیدھا جا کے ملا میں کر کے نہ جناب پتہ لگتا سی ہزارہ دنیا چاہیے بندہ ہی کوئی نہیں سی لیکن اتنے کا ماحول پتہ لگتا سی ہزارہ دنیا کی حالت جگہ سے اتنے ماحول پتہ لگتا میں انہوں نے سلوٹ ماریا میں کہا جناب لکھاں سلام تساں جڑی تلوار لے آئے ہو تلوار کا بڑا درد ہے لوگوں تے جانے تے تسی شہید ہو گئے اسی تے تانوں سلوٹ مارنا میں سلوٹ وہ یار کسی جڑے محسن لوگ ہیں دادا صاحب جا کے تے سلام کرنا بابا تسی نگاہ لے کے آئے غزنوی تلوار لے کے کہا جی نگاہ نے اپنا کام کیا تلوار نے اپنا کام کیا ہاں سبحان اللہ سید حجویر مخدوم امم اور مرکز پیر سنجر راہ حرم اور خاک پنجاب ازدمیو زندہ ویسے میں سے فکر ہٹا کے کل کر آپس میں بیٹھے ہیں دسو یار رنجیت سنگھ دا مجسمہ لا کے قلعے وچ اودے نال تلوار لٹکا کے تھلے لکھنا ہے شیر پنجاب ہے تے داتا صاحب کون اور رنجیت سنگھ کانا اور سکھا میرے خلاف پریس کانفرنس کی تھی کہنے لگا یہ ہمارے مہاراجے کو کانا کہتا ہے اور میں کہا کانا نے چلے کانا ہی ہوتا ہے میں کہتے ہیں بڑا وحیات ہے ہمارے مہاراجے کو کانا کہتا ہے میں کہا وہ کانا تھا کانا ہے داتا صاحب شہنشاہ